یہ الگ بات ہے، اور میں بہت سطحی انداز سے یہاں پر گزرا ہوں، یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارا شیعہ سے اختلاف کس حد تک ہونا چاہیے، اور اب یہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، دور آخر میں بیٹھے ہیں جناب، اٹس اینڈ آف دی ٹائم از رننگ آؤٹ، بہت تیزی سے آپ دور آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ آنے والا آئے گا، اور پھر یہ شیعہ سنیوں کے اختلافات نہیں رہیں گے، یہ بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ وَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِكُمْ نَادِمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو میں ہم جن لوگوں سے متعلق بات کریں گے وہ کچھ حضرات ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، اور ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے اس حالیہ ٹینشن جنگ کے تناظر میں اپنی رائے رکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران شیعہ ہے اور ہمیں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر افسوس جتا رہے ہیں یا اس غم میں کسی حد تک شریک ہیں، اور آیت اللہ خامنئی شیعہ تھے، سنیوں کے قاتل ہیں شیعہ، یہ ستایا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، ان کے عقیدے خراب ہیں۔ میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اہل ایران کے عقیدے خراب ہیں، آیت اللہ خامنئی سنیوں کے قاتل ہیں، ان کے عقائد غیر اسلامی ہیں، تو پھر اس جنگ میں وہ کس کے ساتھ ہیں آخر؟ کیا امریکہ کے ساتھ ہیں، یا پھر وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں جو ہزاروں انسانوں کا قاتل ہے؟ یعنی کچھ تو ڈیسائیڈ کریں، وہ کسی ایک جانب تو کھڑے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں، تو وہ غیر جانبدار اس تناظر میں، ان حالات میں کسی شخص کا غیر جانبدار ہونا اور اپنی کوئی رائے نہ رکھنا، اگر وہ غیر جانبدار ہیں تو دے آر جسٹ ڈیڈ باڈیز، مردہ جسم ہیں، یوں چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، لیکن مردہ ہیں اپنی فکر کے اعتبار سے۔ اور قرآن مجید نے بارہا ایسے لوگوں کو جو بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، مردہ کہا ہے، جب تک کہ وہ اپنا مقدمہ درست نہیں کر لیتے، ایمان اور اسلام کے مفہوم کو نہیں سمجھ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے۔ یہ مضمون تو بارہا آیا ہے، قرآن نے بارہا زندہ لوگوں کو مردہ کہا ہے، اگر وہ صحیح فکر اور سوچ اور صحیح ایمان کے حامل نہیں ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ اگر ایران کے عقیدے غلط ہیں، شیعہ ہیں، آیت اللہ خامنئی سے وہ اتفاق نہیں رکھتے، اور دھڑلے سے، بڑی بے باکی سے وہ لکھ رہے ہیں لمبی تحریریں کہ ہمیں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، تو پھر کن کی حمایت کریں گے؟ اسرائیل کی حمایت کریں گے آپ؟ ایک قاتل کی حمایت کریں گے، بچوں کا قاتل؟ امریکہ کی حمایت کریں گے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے ہمیں
میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور نہ میں بہت زیادہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس بات کے تئیں کہ میں ان لوگوں کے ذہنوں کا کی افتاد کو، ان کی طبیعتوں کو، ان کا مقدمہ درست کروں۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید برہان ہے اور ہمیں وہاں سے ہدایت لینی چاہیے۔ دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے، کیسے ہم اس کو چھوڑ کر کے بیٹھ گئے؟ ہر بات کا حل وہاں پر موجود ہے۔ قرآن مجید کی یہی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی، الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم، رومی شکست کھا گئے، ہار گئے۔ یہ ادنی لرزی، یہی قریبی کی زمین میں، پڑوسی کی زمین میں۔ اور ادنی الارض کا ایک ترجمہ لوویسٹ آف دی ارتھ، لوویسٹ پارٹ آف دی ارتھ، زمین کا سب سے نچلا حصہ۔ اور دیکھیے عجیب اتفاق کہ جس زمین کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وہ سی لیول سے وہ سب سے نچلا حصہ ہے زمین کا۔ اس وقت جب لوگ اس طرح سے اونچائیوں کو اور نچائیوں کو ناپنے کے عادی نہیں تھے۔ یہ قرآن کا ایک الگ معجزہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، یہ میریکل ہے۔ آج بھی وہ لوویسٹ پارٹ آف دی ارتھ ہے، لیکن ابھی ہم وہی اوپری پہلی لیئر والا ترجمہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ادنی الارض زمین، قریبی زمین میں شکست کھا گئے ہیں رومی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی اس شکست کے بعد جلدی ہی وہ پھر جیتیں گے، کچھ ہی سالوں میں، فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی کا ہے سارا معاملہ، اسی کے لیے ہے، پہلے بھی اسی کے ہاتھ تھا اور بعد کو بھی اسی کے ہاتھ رہے گا۔ اور ہاں، اس دن مومنین خوش ہوں گے، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، وہ زبردست بھی ہے اور ساتھ ہی رحم کرنے والا بھی ہے۔ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ میرے خیال میں سبھی حضرات کو معلوم ہوگا، تذکیر کے لیے میں دہرا رہا ہوں کہ ابتدائے اسلام میں، بالکل شروعاتی دور میں، ایران اور روم کی جنگ ہوئی، اور یہ دونوں اس وقت کی سپر پاورز تھی، شہنشاہیتیں تھیں، رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر، ایرانی سلطنت اور رومی سلطنت۔ لیکن یہ ایران نہیں، ایران آف دیٹ ٹائم، اس وقت کا ایران، یہ دنیا میں دو بڑی سپر پاورز تھی، ان دونوں کی جنگ ہوئی، اور اس وقت کے ایرانی جو آگ پرست تھے وہ رومیوں پر غالب آ گئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی۔ اب نہ تو رومی مسلمان تھے، وہ اہل کتاب تھے، عیسائیت قبول کر چکے تھے، اور ادھر ایرانی آگ پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے وہ۔ تو آپ دیکھیں اس جنگ میں جو دو شہنشاہیتوں کے درمیان اس وقت ہوئی کہ جب اسلام اپنے ابتدائی دنوں میں تھا، اس وقت یہ دونوں شہنشاہیتیں مسلمان نہیں ہیں۔ ایک رومی ہے جو کبھی بت پرست تھے، پھر عیسائیت قبول کی اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، اور دوسری طرف ایرانی ہیں جو زرتشت ہیں، آگ پرست ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ لیکن چونکہ رومی توحید پرستی کسی حد تک اہل کتاب تھے، ان کے درمیان انبیاء آئے تھے، عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، تو ایک ہلکا سا پہلو تھا کہ وہ مسلمانوں سے بنسبت ایرانینز کے قریب تھے۔ تو دیکھیے مسلمانوں نے، اس وقت کے مسلمانوں نے رومیوں کی طرف اس جنگ میں ان کی حمایت کی۔ یہ جب ایرانی جیت گئے، ایرانی آف دیٹ ٹائم، اس وقت کے ایرانی جب جیت گئے، تو کفار قریش نے، مکہ کے مشرکین نے خوشی منائی اس بات کو لے کر کے، دیکھیے ہماری جیت ہو گئی۔ اور وہ جو آسمانی مذاہب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ ہار گئے۔ مسلمان اس سے دل برداشتہ بھی ہوئے، مسلمان چاہتے تھے کہ رومی جیت جائیں۔ تو پھر
یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں یہ بتانے کے لیے کہ ابھی گو رومی ہار گئے ہیں، لیکن چند ہی سالوں میں وہ جیت جائیں گے، پھر دوبارہ جنگ ہوگی اور اس وقت مسلمان خوش ہوں گے، رومی جیت گئے ہیں۔ تو قرآن ہمیں اصول دیتا ہے، پہلو دیتا ہے، جب دو ایسی طاقتوں کا مقابلہ ہو کہ جو ایک نہایت درجے ظالم ہے، سفاک ہے، قاتل ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی کر دینا چاہتی ہے، صفحہ ہستی پر ان کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اور ماضی قریب میں ابھی ان کی مثالیں دے چکے ہیں، پیش کر چکے ہیں، وہ 75 سے 80 ہزار انسانوں کے قاتل ہیں غزہ میں، آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ وہ آپ کو اچھے لگ گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ شیعت سے آپ کو بغض ہے، خدا واسطے کا بیر ہے۔ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ صرف شیعت کی برائی میں خدارا اپنی جانوں پر رحم کیجئے، اپنے اذہان پر، اپنی فکروں پر کچھ تو کرم کیجئے، کچھ تو اچھا سوچ لیجئے، لکھنا بند کیجئے، حمایت بند کیجئے۔ کیا آپ اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں؟ سورہ روم کی یہ آیت آپ کو کچھ نہیں سمجھاتی کہ دو ایسے ملک جو قطعا مسلمان نہیں تھے لیکن صرف ایک ہلکا سا لنک اور تعلق تھا رومیوں سے مسلمانوں کا کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، وہ بھی ایک آسمانی مذہب رکھتے ہیں اور ہم بھی ایک آسمانی، تو ان کی حمایت کی گئی، مسلمانوں کے دل ان کے لیے دکھ ہے، اپنے جی کو ان کے لیے محسوسا گیا، اور آپ ہیں کہ شیعت کی نفرت میں، شیعوں سے بغض میں آپ بیچا حمایت کر رہے ہیں ان کی، اور شیعوں کو لکھ رہے ہیں کہ وہ قاتل ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم، الف لام میم، رومی شکست کھا گئے، فی ادنی الارض، قریبی کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی شکست کے بعد جلد ہی پھر غالب آئیں گے، چند ہی سالوں میں یہ ہوگا۔ مجھے یہی عرض کرنا تھا کہ وہ حضرات جو سوشل میڈیائی مفکر ہیں وہ اپنی فکروں کو تھوڑا لگام دیں اور سوچیں، اور سورہ روم کی سورت نمبر 30 کی ان آیات سے کچھ تو سبق حاصل کریں اور کسی ایک جانبی ہو جائیں، یہ الگ بات ہے۔ اور میں بہت سطحی انداز سے یہاں پر گزرا ہوں، یہ پھر ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارا شیعت سے اختلاف کس حد تک ہونا چاہیے، اور اب یہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، دور آخر میں بیٹھے ہیں جناب، اٹس اینڈ آف دی ٹائم از رننگ آؤٹ، بہت تیزی سے آپ دور آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ آنے والا آئے گا، اور پھر یہ شیعہ سنیوں کے اختلافات نہیں رہیں گے، یہ بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ وَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِكُمْ نَادِمِينَ، شرمندہ ہو جاؤ گے اپنی ان حرکتوں پر، اس گفتگو پر اور ان تحریروں پر۔ مجھے یہی عرض کرنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔